یہاں قدم قدم پر تمہیں قدیم تاریخ کا ایک نیا باب ملے گا اور یہی دلچسپی غیر ملکیوں کو اس طرف کھینچ لاتی ہے۔ یہاں ہر سال 6 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ تاریخی مقامات کے علاوہ یہاں سیاحوں کی دلچسپی کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ قدیم ہندوستانی رقص، میلے، تہوار اور پراسرار روایتیں۔ یہاں غیر ملکی سیاحوں کے لیے بہت سی دلچسپیاں ہیں۔ میں زیادہ تو نہیں پھرا، لیکن ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی ہے۔ اس کا کوئی خاص پس منظر ہے یا اسے بھیڑ چال ہی کہا جائے گا؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، مثلاً کیا بات نوٹ کی ہے تم نے؟ ششاوری نے پوچھا۔ یہاں زیادہ عمارتیں گلابی رنگ کی ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے دریافت کیا۔ ہاں، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، ششاوری نے بتایا۔ شہر سن 1728 میں مہاراجہ سوائی جے سنگھ ثانی نے تعمیر کروایا تھا۔ اس وقت زیادہ عمارتیں ہلکے سرمئی رنگ کی ہوا کرتی تھی، جن پر سفید رنگ کا بارڈر لگایا جاتا تھا۔ 1883 میں برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کا شوہر پرنس البرٹ جے پور کے دورے پر آیا تو اس وقت کے مہاراجہ نے حکم جاری کر دیا کہ شہر کی تمام عمارتوں پر گلابی رنگ کر دیا جائے۔ یہ پرنس البرٹ کو خوش آمدید کہنے کا ایک انداز تھا۔ بس میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ تم واقعی بہت دلچسپ گائیڈ ہو اور تمہارا انداز بیان بھی بہت دلچسپ ہے۔ تمہیں دلچسپی کی ایک اور بات بتاؤں؟ ششاوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جے گڑھ فورٹ قلعہ کے بارے میں بہت عرصہ سے یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ اس کے تہہ خانوں میں ہزاروں من سونا اور ہیرے جواہرات دفن ہیں۔ قلعہ میں بعض لوگوں کی پراسرار سرگرمیاں بھی دیکھی گئی تھی۔ حکومت کو بھی شاید ان افواہوں پر یقین آ گیا اور یہ قلعہ سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ 7 سال تک قلعہ کے تہہ خانوں اور مختلف حصوں میں کھدائی ہوتی رہی، لیکن ہزاروں من سونا اور ہیرے جواہرات تو کیا، ایک ایسا پتھر بھی نہیں ملا جسے نادر سمجھ کر شوکیس میں سجایا جا سکے۔ آخرکار کچھ عرصہ پہلے اس قلعہ کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اب بھی یہاں ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں جو وہ خزانہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں اب بھی کبھی کبھی پراسرار سرگرمیاں دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن آج تک کوئی اس دفینے کا سراغ نہیں لگا سکا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کیسا فیصلہ؟ وہ میرے اس سوال پر چونک گئی تھی۔ دفتر جانے کا، میں نے کہا۔ میں نے مزید 1 ہفتے کے لیے معذرت کر لی ہے، ششاوری نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے اس دوران تم لوگوں کو میری ضرورت پڑے گی۔ ہاں، تمہاری ضرورت تو اب بہت پڑے گی، میں نے ذو معنی جواب دیا۔ ششاوری میرے قریب ہی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کھینچ لیا۔ اب ششاوری وہ نہیں تھی جو 1 گھنٹہ پہلے تک تھی۔ صرف ایک اشارہ تھا اور اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا تھا، اور میرا خیال تھا کہ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ میری کوئی بات ماننے سے انکار نہیں کرے گی اور نہ ہی ہمارے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جس سے ہمیں بلکہ اسے بھی نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ اس لیے میں نے اسے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ کل رات تم لوگ بیلا سے نمٹنے کے لیے گئے تھے۔ تم لوگوں کو دیر ہو گئی تو مجھے پریشانی ہو گئی تھی۔ واپس آ کر تم لوگوں نے آگرے کے کسی دوست کی کہانی سنا دی، لیکن اصل بات کیا ہے وہ تم نے ابھی تک نہیں بتائی۔ ششاوری نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بات کرنے کا موقع خود اس نے فراہم کر دیا تھا۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، ششاوری، اگر تمہیں پتہ چلے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تمہیں بتایا گیا تھا تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ اس نے مجھے گھورا۔ مطلب یہ کہ رتنا میری پتنی نہیں ہے، میں نے کہا۔ اسے کہیں سے بگا کر لائے ہو؟ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ ایسی ہی بات سمجھ لو۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ہیں جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور لگتا ہے ہماری اصلیت جاننے کے بعد تمہارا رد عمل بہت شدید۔ اور کوارٹر کے عقبی سمت سوکھے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سن کر میں خاموش ہو گیا۔ ششاوری ایک جھٹکے سے مجھ سے الگ ہو گئی اور لباس درست کر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ قدموں کی آواز اب کوارٹر کے سامنے کی طرف آ گئی تھی اور پھر رتنا کی آواز سنائی دی۔ اس وقت 11 بجنے والے تھے۔ رتنا 9 بجے گئی تھی۔ مجھے صرف 2 گھنٹے ملے تھے اور میں ان 2 گھنٹوں میں وہ سب کچھ کر گزرا تھا جس کے لیے 1 رات درکار ہوتی ہے۔ رتنا کے دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے پہلے ششاوری کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے مخصوص انداز میں ایک آنکھ کا گوشہ دبا دیا۔ رتنا کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ لو بھائی، یہ سنبھالو۔ رتنا نے دونوں شاپنگ بیگز ششاوری کی طرف بڑھا دیے۔ ایک تھیلے میں تلی ہوئی مچھلی بھی ہے، دوپہر کے کھانے میں کھائیں گے۔ دوپہر کو کھانے کے لیے ترکاری بھی لے کر آئی ہوں، دونوں مل کر پکا لیں گے۔ ششاوری نے دونوں تھیلے لے کر برآمدے میں پڑی ہوئی چارپائی پر رکھ دیے اور ان میں سے چیزیں نکالنے لگی۔ رتنا مٹکے سے پانی نکال کر پینے لگی۔ ایک تھیلے میں اخبار بھی تھا۔ اخبار طے کیا ہوا تھا، لیکن ششاوری نے اسے نکال کر چارپائی پر رکھا تو اس کی طے کھل گئی اور اس کی ہیڈ لائن سامنے آ گئی۔ میں نے بھی انگریزی اخبار کی وہ ہیڈ لائن دیکھ لی۔
را کی آفیسر بیلا کی موجودگی میں پاکستانی دہشت گردوں کے ہاتھوں ملازمہ کا قتل۔ میں آگے بڑھ کر اخبار اٹھانا چاہتا تھا مگر مجھ سے پہلے ششاوری نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اسے غالباً بیلا کے نام نے اٹریکٹ کیا تھا۔ وہ دوسرے کام چھوڑ کر خبر پڑھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہر لمحہ بدل رہے تھے۔ بالآخر اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ تم جاننا چاہتی تھی نا کہ پچھلی رات بیلا والے معاملے میں کیا ہوا تھا؟ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس خبر میں کیا لکھا ہے، لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ مبالغہ آرائی ضرور ہے جو ہیڈ لائن سے ظاہر ہوتی ہے۔ بیلا کی ملازمہ ہمارے ہاتھوں نہیں بلکہ بیلا ہی کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ ہم پر اور بھی بہت سے الزامات لگائے گئے ہوں گے۔ بہرحال میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں کچھ خاص باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا ہوا تم نے اخبار میں یہ خبر پڑھ لی۔ اب مجھے اپنی بات سمجھانے میں آسانی رہے گی۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ تم… ہاں، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں پاکستانی ہوں مگر دہشت گرد نہیں۔ جس طرح تم زیادتی کا شکار ہوئی ہو اسی طرح میں بھی زیادتی کا شکار ہوا ہوں۔ رتنا بھی زیادتی کا شکار ہوئی ہے۔ اپنے ساتھ زیادتی ہونے کے بعد تم اگر شدید قسم کے رد عمل کا اظہار کرتی ہو تو سماج اور قانون کے ٹھیکیدار اسے دہشت گردی کہیں گے۔ حالانکہ دہشت گرد وہ خود ہیں جو کسی معصوم اور بے گناہ کو اس حد تک دباتے ہیں کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ بے قابو ہو جاتا ہے تو اسے دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ بہرحال بیٹھ جاؤ، یہ باتیں اطمینان سے کرنے کی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ حقیقت جان لینے کے بعد کم از کم تم ہم پر ایسا کوئی الزام نہیں لگاؤ گی۔ ششاوری کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ آنکھوں میں وحشت سی بھر گئی تھی۔ میں نے رتنا کو اشارہ کیا۔ وہ پانی کا گلاس لے آئی۔ ششاوری نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اخبار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس خبر کی تفصیل کیا ہے مگر ہمارے بارے میں سنسنی خیز انکشاف نے ششاوری کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ میں ششاوری کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ رتنا بھی اسٹوو کے قریب چوکی پر بیٹھی چائے بنانے لگی۔ میں ششاوری کو سمجھاتا رہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا۔ بیچ بیچ میں رتنا بھی بولتی جا رہی تھی۔ اس نے چائے بنا کر ایک کپ ششاوری کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں ناجی بے گناہ ہے۔ اس نے کوئی دہشت گردی نہیں کی۔ جو کچھ بھی کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا۔ اگر مجھے اس کی بے گناہی کا یقین نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتی۔ میں کیا بیسیوں لوگ اس کی خاطر اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ کیا وہ سب غدار تھے؟ نہیں ششاوری۔ وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، انصاف پسند ہمیشہ حق اور سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ ماؤنٹ ایو میں کنیا کماری پر افتاد پڑی تھی تو میں نے خطرات کی پرواہ کیے بغیر اس کا ساتھ دیا تھا، اور پھر مکرانہ میں بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ ہم جانتے تھے کہ وہ ایسے گینگ کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے جس میں بڑے بڑے پولیس آفیسر بھی شامل ہیں۔ ہم اگرچہ پہلے ہی خطرات میں گرے ہوئے تھے مگر ہم نے کنیا کماری کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ بے گناہ اور بے قصور ہیں۔ اگر کنیا کماری ہماری حمایت پا کر ان لوگوں کے خلاف بغاوت پر اتر آئی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ وہ آتنکوادی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی اپنے بچاؤ کے لیے کر رہی تھی۔ جو شخص اپنا بچاؤ کر رہا ہو اسے دہشت گرد کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ناجی اور میں کچھ ایسی ہی صورتحال کا شکار رہے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا اپنے بچاؤ کے لیے کیا، اور اس سے زیادہ خوفناک حقیقت یہ ہے کہ قانون کے محافظ اپنے جرائم ہمارے کھاتے میں ڈالتے رہے ہیں، ہمیں ہوا بنا کر پیش کرتے رہے تاکہ لوگوں کو ہم سے نفرت ہو اور ہمیں کہیں پناہ نہ ملے۔ لیکن جو لوگ سچائی کو سمجھتے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ رتنا چوکی سے اتر کر چارپائی پر آ گئی اور ششاوری کو بازو کی لپیٹ میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ تمہیں ہماری بے گناہی کا یقین کر لینا چاہیے ششاوری، وہ کہہ رہی تھی۔ اے سی پی ستیش مہتا کے فرار کی خبر تم خود اخبار میں پڑھ چکی ہو، اور تم یہ بھی جان چکی ہو کہ وہ ایک دیانتدار پولیس آفیسر نہیں، گینگسٹر تھا۔ تمہاری بہن کنیا کماری کی موت کا ذمہ دار وہی تھا۔ اگر وہ مجرم نہ ہوتا تو فرار کیوں ہوتا؟ ہمارے معاملے کو مزید سنگین بنانے کے لیے روشن لال کے بنگلے کی آتش زدگی اور دوسرے جرائم بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیے گئے، اور گزشتہ رات جو کچھ بھی ہوا اخبار کی اس کہانی سے بالکل مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملازمہ کو ہم میں سے کسی نے نہیں، بیلا نے خود گولی ماری تھی۔ اس نے گولی ناجی پر چلائی تھی جو ملازمہ کو لگی اور وہ ختم ہو گئی، مگر بیلا نے یہ الزام ہم پر لگا دیا۔ اب میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی اور ششاوری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اگر تمہیں ہماری باتوں پر وشواس نہ ہو
تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، مجھے وشواس ہے، ششاوری نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مگر یہ جو اخبار میں لکھا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ رتنا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اخبار پڑھ چکی ہوں۔ اس خبر میں سچائی صرف اتنی ہے کہ ہم بیلا کے بنگلے پر گئے تھے، اس سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتے تھے۔ اس دوران میرے اور بیلا کے بیچ ہاتھا پائی ہو گئی۔ بیلا نے گولی چلا دی جو اس کی ملازمہ کو لگی، اور اس کے بعد ہم نے بیلا کو باندھ کر ڈال دیا اور وہاں سے نکل آئے۔ اور یہ سوٹ کیس؟ ششاوری بولی۔ اخبار میں تو لکھا ہے کہ تم لوگوں نے ماؤنٹ ایو کے جین مندر سے زیورات چرائے تھے جو کسی طرح بیلا کے ہاتھ لگ گئے، اور گزشتہ رات تم لوگ وہ جواہرات بھی چرا لے گئے۔ رات کو تم لوگ واپس آئے تو یہ سوٹ کیس؟ ہم رات ہی کو تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتے تھے، رتنا نے جواب دیا، مگر یشودھر کاکا کی موجودگی میں ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان زیورات کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں جین مندر کے ایک پروہت پنڈت بیرو نے دیا تھا۔ مندروں میں پجاریوں نے جو لوٹ مچا رکھی ہے اس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اگر مندروں کی کمائی عوام کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کی جائے تو کم از کم اس علاقے کا کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے، مگر یہ کمائی عیاشیوں اور تقریبی سرگرمیوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ جس طرح پنڈت بیرو نے بھی بہت سی دولت جمع کر رکھی تھی، وہ ایک عیاش آدمی تھا۔ ایک موقع پر میں نے اور رتنا نے اس کی جان بچائی تھی، جس پر اس نے مجھے تھوڑے سے زیورات تحفے میں دیے تھے۔ پنڈت بیرو کی جمع کی ہوئی دولت اب بھی ماؤنٹ ایو کے ایک بنگلے کے تہہ خانے میں موجود ہے۔ بیرو بیلا ہی کے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ تہہ خانے میں اس خزانے کا علم ہمارے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے تو وہ ساری دولت بھی ایک ٹرک پر لے آتے، راشی پولیس افسروں کو گوشت کھلاتے اور کسی دشواری کے بغیر آرام سے نکل جاتے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اور وہ خزانہ اب بھی پنڈت بیرو کے بنگلے کے تہہ خانے میں پڑا ہوا ہے۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ رتنا نے اگرچہ زیورات کے حوالے سے پنڈت بیرو کے تحفے کے بارے میں تھوڑا سا جھوٹ بولا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت اچھی طرح سے بات کو نبھا رہی تھی، اور ششاوری کے چہرے کے تاثرات بھی بتدریج بدلتے جا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر اب وہ تناؤ نہیں تھا جو خبر پڑھنے کے بعد ہوا تھا۔ رتنا نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے چارپائی کے نیچے رکھا ہوا سوٹ کیس اٹھا کر اوپر رکھ دیا۔ رتنا نے سوٹ کیس کا ڈھکنا کھولا اور کپڑے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے۔ ان کپڑوں کے نیچے نوٹوں کے بنڈل اور زیورات دیکھ کر ششاوری کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ اخبار نے ہمارے بارے میں جو سنسنی خیز انکشافات کیے تھے انہیں پڑھنے کے بعد ششاوری نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے ذہن میں ہمارے خلاف جو خیالات پیدا ہوئے بھی تھے وہ ہماری باتوں، اس سے میرے تعلقات اور اس دولت کی چمک نے دو ڈالے تھے۔ اس کی خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ہم نے اس کے ہاں پناہ لے رکھی تھی۔ ہمارے پکڑے جانے کی صورت میں نہ صرف وہ بلکہ بوڑھا یشودھر بھی پھنس جاتا۔ ششاوری ماضی میں ایسے حالات سے دو چار رہ چکی تھی کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اسے زیادتیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پچھلے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ پھر اسی قسم کے حالات سے دو چار ہو، اور موجودہ صورتحال تو پہلے سے بہت مختلف تھی۔ سرکار کا اعلان بالکل واضح تھا کہ دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں کو بھی گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ ششاوری اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر سکتی کہ صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا جاتا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، شروع میں اگر مجھے پتہ چل جاتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، میں تم لوگوں سے معذرت کر لیتی۔ تم اب بھی کہو تو ہم یہاں سے چلے جائیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ ششاوری نے کہتے ہوئے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اب میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تم لوگوں کو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتی۔ تم لوگ ایسے وقت میں میرے کام آئے ہو جب میں بیمار پڑی تھی اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے میری بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ تم لوگوں کی ہمدردی سے مجھے نئی زندگی ملی۔ میں اپنے محسنوں کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتی، لیکن کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یشودھر کاکا کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتی، وہ بولی۔ اگر اسے کسی طرح پتہ چل گیا کہ تم لوگ وہی ہو جس کی پولیس کو تلاش ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ وہ اگرچہ ان پڑھ ہے، اخبار نہیں پڑھ سکتا، مگر ایسی خبریں تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ یہ چرچا تو آج شہر کے بچے کی زبان پر ہوگا۔ اخبار میں سوٹ کیس کا بھی ذکر ہے، اور رات کو جب تم واپس آئے تھے تو یشودھر کاکا نے تم لوگوں کے پاس یہ سوٹ کیس بھی دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے میں سنبھال لوں گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ سوٹ کیس تو اس نے دیکھ لیا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ اس میں تالا ڈال دیا جائے، ششاوری نے کہا۔ میں ایک چھوٹا سا تالا لے آئی ہوں، کسی شاپنگ بیگ میں رکھا ہے، رتنا نے کہا، اور تمہیں ان میں کوئی چیز پسند ہو تو لے سکتی ہو، میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گی۔ اس نے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری ہمدردی اور محبت ہی میرے لیے سب کچھ ہے دیدی۔ ششاوری نے یہ بات کہی تو رتنا سے تھی، مگر دیکھا میری طرف تھا۔ رتنا میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔
اس نے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر کپڑے رکھ دیے اور سوٹ کیس بند کر دیا۔ اگر تمہیں کوئی چیز پسند آئی ہے تو وہ ہمارے پاس امانت ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ جب چاہو لے لینا۔ اس نے برآمدے میں چارپائی پر رکھے ہوئے ایک شاپنگ بیگ میں سے چھوٹا سا تالا نکال کر سوٹ کیس کو لگا دیا۔ میں نے سوٹ کیس اٹھا کر چارپائی کے نیچے پیچھے کر کے رکھ دیا۔ سوٹ کیس یہاں محفوظ ہے۔ میں نے ششاوری کی طرف دیکھا۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت یہاں موجود تو رہتا ہے، اس لیے چوری کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ششاوری نے کہا۔ ہم تینوں کمرے سے نکل کر برآمدے میں چارپائی پر بیٹھ گئے۔ رتنا کے آنے سے پہلے ششاوری چہک رہی تھی، مگر اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ شاید وہ سوچ رہی ہو کہ حقیقت جاننے کے بعد ہماری حمایت کر کے اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ رتنا بازار سے لائی ہوئی چیزیں سنبھالنے لگی اور میں ششاوری کے پاس بیٹھا رہا۔ میں باتوں میں اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ ہمارے بارے میں پراگندہ خیالات اس کے ذہن سے نکل جائیں۔ ایک بات بتاؤ، ششاوری میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تم مجھے تنہا تو نہیں چھوڑو گی؟ نہیں ششاوری، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تو تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا ہے اور مخلص دوستوں کو برے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ تم رتنا کو دیکھ رہی ہو؟ میں نے رتنا کی طرف اشارہ کیا جو ایک پلیٹ ہاتھ میں اٹھائے کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ ہم دونوں کی دوستی بھی ایسی ہی ہے۔ ہم نے ہر برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب تک ہم محفوظ ہیں۔ تم بھی آڑے وقت میں ہمارے کام آئی ہو، ہم تمہیں تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ رتنا نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پلیٹ سامنے رکھ دی۔ اس میں وہ تلی ہوئی مچھلی تھی جو وہ بازار سے لے کر آئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھائیں گے، مگر اس کی خوشبو سے صبر نہیں ہو پایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم مچھلی کھانے لگے۔ واقعی بہت لذیذ تھی، ساتھ ہی باتیں بھی ہو رہی تھی۔ ششاوری اب آہستہ آہستہ کھل رہی تھی اور پھر وہ پہلے کی طرح چہکنے لگی۔ شاید ہماری باتوں سے اس کی تسلی ہو گئی تھی۔ اس وقت 12:30 بج رہے تھے۔ رتنا نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ششاوری کو باتوں میں بہلائے رکھوں، جبکہ وہ خود دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ششاوری بھی اٹھ کر اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ میں نے اخبار اٹھا لیا۔ میں نے صرف ہیڈ لائن دیکھی تھی۔ ششاوری سے باتوں میں الجھ کر اخبار پڑھا ہی نہیں تھا۔ ہمارے بارے میں شائع ہونے والی وہ خبر خاصی دلچسپ تھی۔ بیلا نے پولیس میں جو باقاعدہ رپورٹ لکھوائی تھی، اس کے مطابق وہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی کہ ہم دونوں پستول تانے بنگلے میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران گھر کی ملازمہ وہاں آ گئی۔ اس نے شور مچانے کی کوشش کی تو ناجی نے اسے گولی مار دی۔ بیلا نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ناجی اور رتنا نے ماؤنٹ ایو کے ایک جین مندر سے جو ایک جھڑپ کے دوران بیلا کے قبضے میں آ گئے۔ بیلا ان زیورات کو سرکاری خزانے میں جمع کروانا چاہتی تھی، مگر دیگر مصروفیات کی وجہ سے اسے موقع نہیں مل سکا۔ گزشتہ رات وہ دونوں یعنی میں اور رتنا اس کے بنگلے میں گھس آئے اور ملازمہ کو قتل کرنے کے بعد بیلا کو رسیوں سے باندھ دیا اور زیورات والا سوٹ کیس لے کر فرار ہو گئے۔ اس مین سٹوری کے ساتھ ہی 2-3 اور چھوٹی چھوٹی خبریں بھی تھیں۔ ایک خبر یہ تھی کہ بیلا کی کار جے پیلس ہوٹل کے پارکنگ سے مل گئی تھی، جسے ایک حسین عورت وہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ پارکنگ میں رتنا کا جو جھگڑا ہوا تھا اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا۔ پولیس کے بیان کے مطابق وہ دونوں یعنی ہم بیلا کے بنگلے سے اس کار میں فرار ہو کر جے پیلس ہوٹل کی طرف آئے تھے۔ اس عورت نے اپنے ساتھی کو دور اتار دیا اور کار ہوٹل کے پارکنگ میں چھوڑ کر واپس چلی گئی اور دونوں کسی آٹو یا ٹیکسی میں بیٹھ کر کسی اور طرف نکل گئے۔ پولیس شہر بھر کے ٹیکسی اور آٹو ڈرائیوروں سے پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ ان خبروں کے علاوہ آتنکوادی کون ہے کے عنوان سے فرنٹ پیج پر ایک اور سٹوری بھی چھپی تھی، جس میں ماؤنٹ ایو کے واقعات کے حوالے سے میرے اور رتنا کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی گئی تھی اور مکرانہ کے نواح میں واقع موٹل میں ہونے والی تباہی کا ذمہ دار بھی ہمیں ہی ٹھہرایا گیا تھا۔ اور آج یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہم مکرانہ میں 2 بلیک کیٹ کمانڈوز سمیت 4 آدمیوں کو قتل کرنے اور مکرانہ کے نواحی میں پہاڑی پر واقع ایک بنگلے میں کئی افراد کو زندہ جلانے کے بعد فرار ہو کر جے پور آ گئے تھے۔ یہاں کئی دن روپوش رہنے کے بعد ہم نے پھر اپنی تخریبی سرگرمیاں شروع کر دی تھی۔ بیلا کے بیان کے حوالے سے ایک خدشے کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ زیورات کا سوٹ کیس حاصل کرنے کے بعد ہم اس شہر سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے نہ صرف شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی، بلکہ شہر کے بدنام اور مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ میں اخبار پڑھنے میں منہمک تھا کہ اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کر کے چونک گیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ششاوری چائے کا مگ لیے کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ ارے چائے؟ میں نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تو روٹی کا انتظار کر رہا تھا اور تم چائے لے آئی؟ روٹی آج دیر سے ملے گی، دیدی نے کہا کہ تمہیں چائے دے دوں؟ ششاوری نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔
میں نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ ششاوری میرے قریب ہی چارپائی کی پٹی پر بیٹھ گئی۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ اس وقت اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کہو کیا بات ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تقریباً 1 سال سے یشودر کاکا کے ساتھ رہ رہی ہوں، ششاوری کہہ رہی تھی۔ ویسے تو وہ ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہے، لیکن اگر اسے کسی بات پر شبہ ہو جائے تو معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اس کوارٹر کی باڑ کے قریب سے گزر گیا تھا۔ یشودر کاکا کو شبہ ہوا کہ شاید وہ کوارٹر میں سے نکل کر گیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے لا علمی کا اظہار کر دیا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا۔ اتفاق سے 2-3 دن بعد وہی آدمی اسے دوبارہ نظر آ گیا۔ یشودر کاکا نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ پیشاب کرنے کے لیے جھاڑیوں کے پیچھے چلا گیا تھا۔ یشودر کاکا نے بڑی مشکل سے اس کی بات کا یقین کیا تھا۔ کیا اسے تم پر کسی قسم کا شبہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ششاوری نے سر ہلا دیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی بات پر شبہ ہو جائے تو معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے رات والے واقعے کے بارے میں سنے گا۔ اسے یہ بھی پتا چلے گا کہ اس واقعے کے ذمہ دار ایک عورت اور ایک مرد تھے، جن کے پاس ایک سوٹ کیس بھی تھا، اور ان دونوں کو جے پیلس ہوٹل کے آس پاس الگ الگ دیکھا گیا ہے۔ اور تم لوگ بھی آدھی رات کے قریب واپس آئے تھے اور تمہارے پاس بھی ایک سوٹ کیس تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے اسے گورا۔ ہو سکتا ہے اسے سوٹ کیس پر شبہ ہو جائے، ششاوری نے کہا۔ وہ سوٹ کیس کھول کر دیکھنا چاہے۔ سوٹ کیس غائب تو نہیں کیا جا سکتا، البتہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں سے نقدی اور زیورات نکال کر کہیں اور چھپا دیے جائیں۔